آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے جانشین اور ان کے وصی کے بارے میں بتاؤں گی، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اتنی زندگی گزاری تو وہ دنیا کے بارے میں کیا سوچتے تھے، ان کے دنیاوی زندگی کے بارے میں کیا خیالات تھے۔ یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی کشتی اللہ نے ان کو اس عذاب سے نجات دلائی، ان کی کشتی جو ہے وہ ایک کنارے پر پہنچی اللہ کے وعدے کے مطابق۔ جب اللہ نے کہا، جب ایک کنارے پر پہنچی تو اللہ نے ان پر وہی نازل کی کہ اب آپ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اس کشتی سے نیچے اترے۔ تو انہوں نے اس کشتی سے اترنے کے بعد اپنی جب زندگی کا آغاز کیا، جو لوگ ان کے ساتھ 80 لوگ جو ان کے ساتھ موجود تھے اور ان کے 3 بیٹے، تو ان سے جب ان کی نسل آگے بڑھی تو وہ کشتی سے اترنے کے بعد جس جگہ ان کی کشتی اتری، جس جگہ انہوں نے اپنے گھر وغیرہ بنائے، تو اس جگہ پر انہوں نے 50 سال عمر پائی، یعنی کہ وہ کشتی سے اترنے کے بعد بھی 50 جو ہے سال تک زندہ رہے، انہوں نے 50 سال کی زندگی پائی۔ تو ان کی جو عمر کے آخری ایام ہیں، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر نازل ہوئے اور کہا کہ اے پیغمبر نوح، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ اپنی مدت نبوت اور رسالت پوری کر چکے ہیں، اب آپ کی جو مدت نبوت ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اب آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، تو لہٰذا اللہ کا جو بھی علم آپ کے پاس ہے، اللہ کی جو بھی آپ کے پاس اہم معلومات ہیں، جیسا کہ اسم اعظم، میراث سے علم اور علم نبوت کے آثار، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے بیٹوں میں سے اپنے بیٹے سام کے سپرد کر دیں، یعنی کہ اپنے بیٹے سام کو اپنا وصی و جانشین مان لیں، قرار دیں، اور یہ تمام معلومات جو کہ اللہ نے آپ کے دل پر اپنے نور کی جو روشنی اتاری ہے، وہ آپ یہ تمام جو ہے چیزیں اپنے بیٹے سام کے حوالے کر دیں۔ کیونکہ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیونکہ یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ وہ زمین کو اپنی حجت اور اپنے نیک بندے سے خالی نہیں رکھنا چاہتا۔ اللہ جو ہے وہ جو نیک بندے ہیں اللہ کے زمین پر، تو وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا، ان کی ہدایت کے لیے اور اللہ کی قدرت اور نور کی جو روشنی ہے ان تک پہنچانے کے لیے وہ ایک کے بعد ایک اپنا پیغمبر بھیجتا رہے گا لوگوں کے لیے، جو ان کے لیے نمونہ عمل ہوگا، انہیں رائے حق پر ہدایت کرے گا۔ کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی رہنما چنتا ہے، پھر وہ رہنما سعادت مند افراد کو رائے حق پر ہدایت کرتا ہے، اور وہ لوگ جو ان کی ہدایت نہیں مانتے، اللہ کے حکم نہیں مانتے، آخر میں اللہ نے ان کے لیے ایک بہترین عذاب رکھا ہے اور اس عذاب کا مزہ انہیں چکھنا ہے۔ اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا جو یہ پیغام تھا، اللہ کی جو یہ وحی تھی، حضرت نوح تک پہنچا چکے، تو اب حضرت نوح نے اس جو ہے حضرت جبرائیل کے جو حکم حضرت جبرائیل نے دیا، تو اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت نوح کے جتنے بھی ایمان والے لوگ تھے جو ان پر ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، اور حضرت ہود علیہ السلام جو حضرت نوح کے بعد آنے والے پیغمبر ہیں کے آنے کی بشارت دی، اور انہیں وصیت کی کہ جب حضرت ہود علیہ السلام کا ظہور ہو تو ان کی اطاعت کرنا، ان کا حکم ماننا، اور انہوں نے اپنے بیٹے سام کو اپنا وصی بنایا۔ جتنے بھی ان کے لوگ تھے، ان کے ماننے والے تھے، اس کشتی میں سوار، اور وہ نیک لوگ جو اس عذاب سے بچ گئے تھے، ان کے بچے تھے، ان سب کو اکٹھا کرنے کے بعد حضرت نوح نے ان کو یہ وصیت کر دی ساری کہ اب میرے ایام آنے والے ہیں، تو میرا بیٹا جو سام ہے وہ میرا جانشین ہے، تو یہ تمام چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو، اس میں اعظم، میراث سے علم اور علم نبوت، میں اپنے بیٹے کے حوالے کر رہا ہوں، تو یہ میری وصیت ہے کہ ہر سال جو میں نے اے بیٹے تمہارے حوالے کی ہے، میرا وصیت نامہ، اس کو کھول کر ایک دفعہ ضرور پڑھنا، اور جس دن تم یہ پڑھو تو اس دن کو اپنے لیے عید قرار دینا اور خوش ہونا، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رکھنا جب تک اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو جائے اور حضرت ہود علیہ السلام دنیا پر تشریف لے آئیں، تو تب تک یہ سلسلہ جاری رکھنا تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگ بھول نہ جائیں، ان کو یاد دلاتے رہنا، ان کے دلوں پر اللہ کی جو محبت، ان کے نور کی جو روشنی ہے، یہ ہمیشہ قائم رہے اور باقی رہے جب تک ان کے پیغمبر نہیں آ جاتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بہت طویل عمر پائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال عمر گزاری ہے، اسی وجہ سے انہیں شیخ العلماء کا لقب بھی ملا، اور انہیں شیخ الانبیاء بھی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عمر اتنی زیادہ پائی کہ اللہ نے انہیں شیخ الانبیاء
کہا۔ اس کے باوجود انہوں نے کبھی اپنا دل جو تھا فانی دنیا سے وابستہ نہ کیا اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھتے رہے، اور یہ جو ہے انہوں نے ہمیشہ جو دنیا تھی اس کو ایک بس گزرنے والی چیز سمجھا، فانی سمجھا۔ اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ بس میں نے یہی رہنا ہے اور یہی میرا گھر ہے، بلکہ وہ انتظار میں تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور اللہ انہیں اپنے پاس بلائے۔ یہ کہ ایک دن جب ان کے آخری ایام تھے تو ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آئے اور حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں کہا کہ اے شخص، میں نے دیکھا ہے، میں نے جو دنیا کو پایا ہے، جو میں سمجھا ہوں وہ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، اور میں بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے 2 دروازے ہیں، جیسے کہ ایک سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے باہر نکل گیا ہوں، یعنی کہ یہ گزرنے والی جگہ ہے، یہاں پر کسی چیز سے دل لگانا انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کے برابر ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا قریب جو وقت تھا وہ قریب آن پڑا، جب وہ وقت آ گیا کہ ان کی ملاقات اپنے پروردگار سے ہونے والی تھی، ان کے جو آخری ایام اور آخری وقت آیا، اور جس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، حضرت نوح کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئے، تو حضرت نوح علیہ السلام اس وقت جو تھے وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت اسرائیل نے سلام کیا اور پھر حضرت نوح نے ان کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا کہ اے اسرائیل، یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اب وہ وقت آن گیا ہے، اب جس گھڑی کا آپ کو انتظار تھا وہ گھڑی آن پہنچی ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ اچھا، پھر مجھے ایسا کرو کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں دھوپ سے اٹھ کر سائے میں چلا جاؤں، کیونکہ وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت اسرائیل نے انہیں مہلت دی کہ ٹھیک ہے اے اللہ کے پیغمبر، آپ ایسا کریں، آپ ٹھیک ہے، آپ دھوپ سے اٹھ کر سائے میں چلے جائیں۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام دھوپ سے اٹھے اور سائے میں گئے۔ تو اس کے بعد جیسے وہ سائے میں گئے تو اس کے بعد حضرت اسرائیل نے اللہ کے حکم کے مطابق جو تھی بس پھر انہوں نے ان کی روح قبض کی۔ تو حضرت اسرائیل کے ساتھ جو تھی حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ انتہائی عبرت آمیز گفتگو بھی کی، جو ہم انسانوں کے لیے اور بہت ہی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے۔ اور وہ جو ان کی آخری جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ حضرت نوح نے کہا کہ حضرت اسرائیل سے کہ اے موت کے فرشتے، میں نے اس دنیا میں جتنی زندگی گزاری ہے وہ اس قدر جلدی گزاری ہے جیسا کہ آج میں دھوپ سے اٹھ کر سائے میں آیا ہوں۔ ایسی ہی زندگی تھی جیسے میں دھوپ میں تھا، اور جتنی دیر مجھے سائے میں آنے میں لگی ہے نا، تو یہ زندگی ایسی ہی گزری ہے، اور اب تمہیں اجازت ہے کہ میری روح قبض کرنے کی، کہ اب آؤ اور میری روح قبض کرو اور اپنا فریضہ انجام دو۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل نے حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ کے حکم کے مطابق روح قبض کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی زندگی گزارنے کے بعد بھی ان کے جو آخری جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ اس دنیا کو ایسے پایا جیسے میں دھوپ سے اٹھ کر سائے میں گیا ہوں۔ تو پروردگار ہمیں بھی یہ جو زندگی ہے اس دنیا کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم اس دنیا کو اپنا گھر نہ سمجھیں، بلکہ یہ گزرنے والی جو ہے ایک جگہ ہے، یہاں سے ہمیں گزر کے جانا ہے، ہمارے بعد کتنوں نے آنا ہے، کتنے ہو کر چلے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو خدا ہمیں اپنے بتائے ہوئے اسلام کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔